السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسانیت کی پہلی عورت ماں حوا علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تخلیق، ان کا کردار، ان کی آزمائشیں، ان کی عظمت اور وہ سارا سفر جس نے انسانیت کی بنیاد رکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان اور آپ سن رہے ہیں ذکر و فکر، ایک ایسا پوڈ کاسٹ جہاں ہم تاریخ، روحانیت اور حکمت کے چراغوں سے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے محترم مہمان، محقق اور اسکالر محمد معیز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلمان، آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت اور روحانی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر کرنا دراصل انسانیت کی بنیادوں کو سمجھنے جیسا ہے۔ معیز بھائی، بہت سے لوگ آدم و حوا علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن تفصیل کم لوگوں تک پہنچ پاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ بالکل سلمان، حضرت حوا کی تخلیق اللہ رب العزت کے اس عظیم منصوبے کا حصہ ہے جس کے ذریعے بنی نوع انسان کو جنم دیا گیا۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے ملتا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو ایک جوڑے سے پیدا کیا گیا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ یہ جو نفس واحدہ اور زوجہا کا ذکر ہے، مسلمانوں کے نزدیک یہ انسانی جوڑے کی پہلی بنیاد ہے، آدم اور حوا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئیں؟ کیا واقعی پسلی سے؟ اسلامی روایات میں، خصوصاً احادیث میں ایسا بیان ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ لیکن ایک اہم بات، یہ پسلی والی روایات تشبیہ اور توجیہ کے انداز میں بھی سمجھی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حوا آدم سے جدا کوئی مخلوق نہیں، دونوں ایک ہی اصل سے، دونوں میں محبت، قربت اور انسیت کا رشتہ اللہ نے فطری طور پر رکھا۔ یہ اس نقطے کو واضح کرتی ہے کہ عورت کو کمتر نہیں، قریب تر بنایا گیا۔ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کو جنت دی گئی، کیسی زندگی تھی وہ زندگی لازوال نعمتوں، سکون، روشنی اور اللہ کی قربت سے بھری ہوئی تھی۔ نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ تھکن، اور سب سے بڑھ کر ساتھی۔ حضرت آدم نے جب پہلی بار حضرت حوا کو دیکھا تو محبت اور تسکین کا احساس پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو حوا کہا گیا، یعنی زندگی دینے والی، محبت پیدا کرنے والی۔ اب آتے ہیں سب سے مشہور واقعے پر، جنت کا درخت۔ لوگ کہتے ہیں حوا نے آدم کو پھل کھانے پہ مجبور کیا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، یہ غلط تصور زیادہ تر غیر اسلامی مصادر سے آیا۔ اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ حوا نے آدم کو ورغلایا، عورت کی وجہ سے انسان جنت سے نکالا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان نے دونوں کو بہکایا، دونوں نے پھل کھایا، اللہ نے دونوں سے خطاب کیا۔ اس کا مطلب ہے گناہ مشترکہ، ذمہ داری مشترکہ، توبہ بھی مشترکہ، اور یہ اسلام کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ عورت پر کوئی الزام نہیں ڈالا گیا۔ جنت سے زمین پر آنا یہ سزا تھی یا مشن؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ زمین پر آنا سزا نہیں تھا، یہ انسانی مشن کی شروعات تھی۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان آدم کی تخلیق سے پہلے ہو گیا تھا۔ تو زمین پر آنا انسانی زندگی، تاریخ، تہذیب اور قوموں کی تشکیل کا آغاز تھا۔ حضرت آدم اور حوا نے زمین پر گھر بسایا، اولاد پیدا ہوئی، کاشتکاری، معاشرت، زندگی کے اصول، تہذیب، سب کا آغاز کیا۔ حضرت حوا کو تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے، ان کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بالکل سلمان، حضرت حوا پہلی ماں، پہلی عورت، پہلی بیوی، پہلی ٹیچر، پہلی تربیت کنندہ، پہلی گھریلو زندگی انہی سے شروع ہوئی۔ ان کی گود میں حابیل، قابیل، شیت اور انسانیت کی نسل پھیلی۔ ان کی تربیت، ان کی حکمت، ان کے صبر نے انسانیت کی بنیادیں رکھیں۔ معیز بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ مذہب نے عورت کو کمتر سمجھا۔ حضرت حوا کی کہانی اس بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ اسلام کی نظر میں عورت کمتر نہیں، برابر ہے، عزت دار ہے، انسانیت کا ستون ہے۔ حضرت حوا کی تخلیق، ان کی عزت، ان کی ذمہ داری، سب یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو برابری کی بنیاد پر دیکھتا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں کہ عورت گناہ کا ذریعہ، عورت ذہنی یا دینی طور پر کمزور، عورت ناقص کردار، بلکہ عورت رحمت
عورت زندگی دینے والی، عورت نسل کی بنیاد، عورت خاندان کی محافظ۔ حضرت حوا اس کی روشن ترین مثال ہے۔ حضرت حوا کی شخصیت کے پہلو کیا تھے؟ صبر، جنت سے نکلنے کے بعد زمین کی سختیوں کو برداشت کیا۔ محبت، آدم کے ساتھ رفاقت، اولاد کی پرورش، تربیت، نسل کی تعلیم، قربانی، تکلیفیں جھیلیں مگر ہمت نہ ہاری۔ ایمان، اللہ کی طرف رجوع۔ ان کا کردار بتاتا ہے کہ عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام آج کے دور میں ماں حوا کی زندگی آج کی عورت کو کیا سکھاتی ہے؟ عزت، عورت کمزور نہیں۔ وقار، گھر بنانا عظمت ہے۔ محبت، خاندان محبت سے چلتا ہے۔ صبر، آزمائشیں لازمی ہیں۔ مساوات، اسلام دونوں کو برابر دیکھتا ہے۔ روحانی قوت، اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ حضرت حوا کی وفات، روایات کے مطابق حضرت آدم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد، مقام جدہ، کچھ مورخین کے نزدیک عمر سینکڑوں سال، انہیں ام البشر کہا گیا، یعنی انسانیت کی ماں۔ معیز بھائی، آج کی گفتگو بہت روحانی تھی۔ حضرت حوا کی شخصیت کو نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جی سلمان، ان کا قصہ بتاتا ہے کہ عورت اللہ کی رحمت ہے، انسانیت کی بنیاد محبت اور حکمت پر رکھی گئی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کا ذکر و فکر پسند آیا ہوگا۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔